امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کے نتیجے میں یقیناً عالمی سطح پر ایک اضطراب ہے جو کہ اپنے عروج پر ہے، مگر اس طرح کا جب اضطراب ہوتا ہے، انسرٹینٹی ہوتی ہے، کیوس کی کیفیت نظر آتی ہے، سب سے زیادہ اثر معیشت پہ ہوتا ہے، کاروبار پر ہوتا ہے اور منڈیوں پہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران اور امریکہ اب جب ایک جنگ کے دہانے پہ کھڑے نظر آ رہے ہیں، مشرق وسطیٰ میں آگ کے شعلے نظر آ رہے ہیں، دنیا بھر کی منڈیوں میں اس وقت شدید گھبراہٹ ہے۔ دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹ آج اس گھبراہٹ کا اظہار کر رہی تھی، غیر یقینی کیفیت سے دوچار نظر آتی ہیں، کاروبار اور عالمی منڈیوں میں خوف کی ایک لہر دوڑتی نظر آ رہی ہے۔ انٹرنیشنل لیول پہ آج بین الاقوامی اسٹاک مارکیٹ سے ڈھیر ہوتی نظر آ رہی تھی، مگر اس انداز کی گھبراہٹ نہیں تھی کہ کوئی بڑی جنگ ہو چکی ہے یا صورتحال قابو سے باہر ہو چکی ہے۔ یقیناً مندی تھی، لوگ گھبراہٹ کا شکار تھے، مگر ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ ایک بہت بڑی افراتفری ان منڈیوں کو تہس نہس کر رہی ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، جاپان سمیت عرب ممالک اور جنوبی ایشیا میں بھارت اور پاکستان کے شیئر بازاروں میں آج ہر جگہ پہ گراوٹ دیکھنے میں آئی، مندی ہر جگہ دیکھنے میں آئی، مگر صورتحال قابو سے باہر کہیں نظر نہیں آئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عالمی منڈی میں اس وقت سب سے زیادہ جو کیفیت ہے، سب سے زیادہ جو گھبراہٹ ہے وہ پیٹرولیم کے معاملات میں ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں کیونکہ سب سے زیادہ خطرہ جو ہے وہ تیل کی رسد کے حوالے سے ہے۔ خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایران کسی موقع پر کسی مغربی تیل کی جہاز پر یا کسی رسد کے ذریعے پر اس کو نشانہ بنائے، جس کی وجہ سے تیل کی منڈیوں میں زیادہ پینک ہے اور جمعے سے اب تک خام تیل کی قیمتیں 5% بڑھ چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جب اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے، لوگ اپنا سرمایہ محفوظ اثاثوں میں منتقل کرتے ہیں، جس میں سب سے زیادہ سونا سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سونے کے بھاؤ میں 3 دنوں میں تقریباً 4% اضافہ ہوا ہے۔ عالمی منڈی میں سونے کی فی اونس قیمت $126 کا اس دوران اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان میں بھی 2 دنوں کے دوران سونا $3,200 تولہ مہنگا ہو گیا ہے، جو کہ اب $93,400 تولے تک پہنچ گیا ہے۔ 1 لاکھ روپے تولے کے قریب پہنچ رہا ہے سونا پاکستان میں۔ ناقابل یقین صورتحال ہے اور یقیناً اس میں پچھلے سال سے لے کے اب تک کم از کم 30-35% ویسے ہی اضافہ ہو چکا تھا۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں یہ صورتحال یقیناً ناقابل قبول تھی، جس کی وجہ سے آج زبردست گراوٹ دیکھنے میں آئی پاکستان اسٹاک ایکسچینج، جہاں پر 1027 پوائنٹ کی کمی سے 2.5% آج کمی ہوئی ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں۔ مگر بھارت کا S&P اور BSE اور سینسیکس انڈیکس جو ہے اور نفٹی انڈیکس جو ہے وہ بھی بہت تیزی سے گرا ہے۔ وہاں پہ 6 ماہ کی کم ترین سطح پہ آج بھارتی اسٹاک ایکسچینج کے مختلف انڈیکس نظر آئے، اور اس کے علاوہ جاپان کا نکی انڈیکس اور جنوبی کوریا کی اسٹاک مارکیٹ بھی 2% گر گئی ہے۔ گویا کہ ایشیا کی تمام منڈیوں میں یہی صورتحال تھی۔ دوسری جانب ٹرکی کے شیئر بازار میں 1.5% آج گراوٹ دیکھنے میں آئی۔ سعودی عرب، قطر، عمان، ہانگ کانگ کی اسٹاک مارکیٹ بھی 1% گر گئی۔ ہر طرف مارکیٹ میں مندی تھی، لوگ گھبراہٹ کا شکار تھے اور اپنے کسی صورت سے وہ ایک بہت سرٹن کیفیت میں نظر نہیں آ رہے تھے۔ متحدہ عرب امارات اور بحرین کی اسٹاک مارکیٹس میں 0.5% کمی دیکھنے میں آئی۔ اس وقت ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، امریکہ کی بہت سی اسٹاک مارکیٹ میں کاروباری اوقات کے دوران اس وقت ٹریڈنگ ہو رہی ہے۔ امریکہ کے ڈاؤ جونز اور نسڈیک انڈیکس میں آغازی سے نیگیٹو ایک رجحان دیکھنے میں آیا اور ایک ایوریج 1% مارکیٹ جو ہے وہ کم ہے اس وقت۔ یہی صورتحال برطانیہ، جرمنی، فرانس وغیرہ میں نظر آئی، جہاں پہ 1 سے 1.5% مارکیٹ گری ہے۔ FTSE انڈیکس برطانیہ میں، فرانس کا انڈیکس اور جرمنی کا انڈیکس ڈیکس انڈیکس میں بھی 1% کمی آئی ہے۔ گویا کہ ایک اضطراب، گھبراہٹ ہے، عالمی منڈیوں میں ہے، لوگ پریشان ہیں کہ کہیں ایک بڑی جنگ نہ شروع ہو جائے۔ لیکن اس کے باوجود ان منڈیوں کی رائے یہ ہے، آج کا اگر ہم ریاکشن دیکھیں، کہ صورتحال خراب ضرور ہے، اضطراب کی ضرور ہے، مگر قابو سے باہر ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ ایک کانفیڈنس سا نظر آ رہا ہے ان منڈیوں میں، گو کہ وہ ایک گراوٹ کا شکار ہے، مگر اس کے پیچھے چھپا نظر آتی ہے یہ کیفیت ہے۔ اس پورے ماحول پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ان تمام امور کے بہت ہی ریناؤنڈ ایکسپرٹ ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب محمد سہیل، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں ٹاپ لائن سیکیورٹیز کے۔ بہت بہت شکریہ سہیل صاحب۔ یقیناً اکراس دا بورڈ مارکیٹس جو تھیں وہ آج گھبراہٹ میں تھی اور سیلنگ ہو رہی تھی، یہ تھی، مگر ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ مارکیٹس میں کوئی بہت ہی فری فال آ رہا ہو، لوگ بہت زیادہ کیوٹک سچویشن میں ہوں یا پینک ہو رہے ہوں۔
گر رہی تھی مگر کہیں کہیں لوگوں کا کوئی امید بھی تھی کہ یہ قابو سے باہر نہیں ہوگی سچویشن. جیسا آپ نے بتایا کہ 1 سے 2% آن این ایوریج آج جب پاکستان کی مارکیٹ کھلی تو ایشین مارکیٹ ڈاؤن تھی, اور پھر پورا دن مڈل ایسٹرن مارکیٹ کھلی یا یورپین مارکیٹ, تو 1 سے 2% کی رینج تھی. تو اس کو ہم بالکل نہیں کہیں گے کہ مارکیٹ میں کوئی فری فال ہے یا انسرٹنٹی ہے. یا آئی تھنک یہ تو نارمل حالات میں جب بھی جیو پولیٹیکل حالات ایسے ہوتے ہیں اور جب انسرٹنٹی بڑھتی ہے تو تھوڑی سی پروفٹ ٹیکنگ آتی ہے, لوگ اپنے آپ کو کیش آؤٹ کرتے ہیں. اور جس طرح آپ نے بتایا کہ سیف ہیونز یعنی فکسڈ انکم یا گولڈ کی طرف مائل ہوتے ہیں, تو یہ بالکل نارمل نیچرل بیہیویئر تھا. پاکستانی مارکیٹ کچھ زیادہ ضرور گری ہے 2.5%. اس کا ریزن یہ ہے کہ 4 مہینوں میں ہم نے دیکھا جو 40% کی ریکوری ہوئی تھی, آئی تھنک اس کی وجہ سے شاید ہمارا ریئیکشن تھوڑا سا ایوریج جو دوسری مارکیٹ تھی ایشیا کی اس سے زیادہ رہا. تو یہ جو مارکیٹس ہیں انٹرنیشنل مارکیٹس جس میں کہ آج کوئی فری فال نظر نہیں آیا, یا جیسے ہماری یہاں 2.5% گراوٹ ہوئی ہے وہاں نہیں نظر آیا, وہاں پہ سینس کیا ہے؟ جو اینالسٹ ہیں, جو ریسرچرز ہیں, جو حالات کو دیکھ رہے ہیں, ان مارکیٹ سے زیادہ پلس تو کوئی نہیں پڑتا. دیکھیں سینس یہ ہے کہ حالات بالکل خراب ہیں, انسرٹنٹی ہے, بٹ یہ مارکیٹس نہیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ فل فلیج وار ہونے والی ہے, یا مارکیٹس یہ ابھی تک ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا اٹیک ہوگا دونوں طرف سے, ایران اور امریکہ کی طرف سے, کہ کوئی ڈسرپشن ہو. تو اگر کوئی جنگ جیسا ماحول ہوتا ہے یا کوئی ڈسرپشنز ہوتی ہیں سپلائیز میں, چاہے وہ آئل سپلائی ہے یا کوموڈٹی کی ہے, تو شاید مارکیٹ اس کو اور زیادہ نیگیٹو لیں. مگر ابھی تک یہ چیز ظاہر نہیں ہوئی ہے, مگر آنے والے کچھ دنوں میں یہ چیز انسرٹنٹی ختم ہوگی کہ کیا یہ جو تنازع ہے یہ فل فلیج وار کی طرف جا رہا ہے یا یہ ڈپلومیٹکلی حل ہوتا نظر آ رہا ہے. مگر ایک چیز پہ ایک بہت گھبراہٹ اور پینک ہے, وہ ہے آئل کے حوالے سے, کہ آئل کی رسد, آئل کی ڈسٹریبیوشن, آئل کا چلنا پھرنا, اس پہ کوئی حملہ ہو سکتا ہے. اس لیے پینک اگر ہے تو یقیناً آئل مارکیٹس میں. دیکھیں دنیا میں سب سے بڑی جو کموڈٹی ہے وہ آئل ہی ہے, اور پاکستان جیسے ملک جہاں پہ آئل 80% سے زیادہ امپورٹ ہوتا ہے, اور $5 کی موومنٹ سے پاکستان کا امپورٹ بل $1 سے $1.5 بلین بڑھ جاتا ہے. اور خاص طور سے اس وقت جب پاکستان ایک IMF فنڈ کے پروگرام میں ہے جہاں پہ ایکسٹرنل اکاؤنٹ کو کنٹرول کرنا ہے, تو یہ رسک تو بہت بڑا ہے. اور دوسری جانب آئل کا کامران بھائی یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس آئل کے ریزروز کم ہیں اور اگر یہ فل فلیج جنگ ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس تو شارٹیج ہو جائے گی. ایک تو آپ مہنگا امپورٹ کر رہے ہیں, پلس آپ کے پاس ہوگا ہی نہیں. پاکستان جیسا ملک ہے اس کے پاس تو ہارڈلی 2 ہفتے کا آئل ہوتا ہے. تو اسی لیے آئل ڈیپینڈنٹ یا آئل امپورٹنگ کنٹریز ہیں جس طرح پاکستان ہے, اس پہ اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی ایشو آتا ہے تو اثر زیادہ ہوگا. لیکن گولڈ جو ہے یہ صرف آج نہیں اور ان پچھلے 3-4 دن میں نہیں, پچھلے پورے سال 2019 میں ہم دیکھتے رہے کہ ایک بڑی فیورڈ کموڈٹی ہے جس میں لوگ اپنا اثاثہ رکھنا چاہ رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے اب یہ پاکستان میں $1,00,000 تولے کے قریب پہنچ رہا ہے. دیکھیں اس کے ریزن یہ ہے کہ پچھلے سال سے جب گلوبل اکانومی سلو ڈاؤن ہوئی تھی تو لوگ یا تو 2 مارکیٹ میں, ایک مارکیٹ میں انویسٹ کر رہے تھے امریکہ مارکیٹ میں, اور جو دوسرا ایونیو تھا وہ گولڈ ہی تھا. تو ہم نے دیکھا پچھلے سال گولڈ کی قیمتیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی بہت بڑھی, پاکستان میں ڈی ویلیویشن کی وجہ سے اس کا دگنا ہوا. اور ابھی بھی یہی ہوا کہ جو انیشیل ریئیکشن ہے تو لوگوں کو صرف جو کیش آؤٹ کرواتے ہیں, جو ایکویٹیز بیچتے ہیں, اس کو پیسہ کہیں تو رکھنا ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو فکسڈ انکم کا ریٹرن زیادہ ہے, مگر جو ڈالر اور پاؤنڈ میں جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں ان کے لیے فکسڈ انکم بالکل ہی کوئی ریٹرن نہیں دے رہی ہوتی, تو اس لیے وہ زیادہ تر گولڈ کی طرف مائل ہوتے ہیں. تو پاکستان میں جو 93,000 ہوئی ہے اس میں ایک تو انٹرنیشنل گولڈ پرائز کا بڑھنا, اور پچھلے سال جب 40% کرنسی گری تھی تو اس کا بھی امپیکٹ ہے, کیونکہ ڈالر جو ہے وہ جو گولڈ ہے اس کی تعین جو ہے پاک روپی میں نہیں ہوتا, ڈالر میں ہوتا ہے, اور پھر کرنسی کنورژن کے بعد جو ہے وہ قیمت یہاں پہ طے ہوتی ہے. آج جتنے یہ انٹرنیشنل بروکریج ہاؤسز ہیں, انویسٹمنٹ بینکس ہیں, یہ سارے لوگ جو ان سے ڈیل کرتے ہیں, جو ٹریلینز آف ڈالرز کی اکانومی کو جو مینیج کرتے ہیں, ان کے لیے یہ صورتحال بہت امپورٹنٹ ہے. کیا پرسیپشن ہے خاص طور پہ 2 اس کے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں, ایک طرف امریکہ جہاں پہ الیکشن ہونے جا رہا ہے, شاید ڈونلڈ ٹرمپ کوئی اس قسم کی بڑی گراوٹ, ایک بڑی پینک مارکیٹوں میں شاید افورڈ نہ کر سکیں اپنی الیکشن بڈ میں, کیونکہ لوگ کہیں گے کہ یہ کیا ایڈونچرزم کیا, اس نے آپ کی مارکیٹس کو تباہ کر دیا. دوسری طرف ایران, اس کی بھی اکانومی بہت گرگوں حالت کے اندر ہے, وہ شاید افورڈ نہیں کر سکتا کوئی میجر کانفلکٹ فار اے پرولونگ پیریڈ ہے. تو کیا ان 2 ویوز کے سامنے کیا یہ جو کانفلکٹ ہے یہ کنٹین ہوتا نظر آ رہا ہے؟ لیکن جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ 1 سے 2% مارکیٹ گرنا یہ سگنل کر رہی ہے کہ کوئی بہت بڑا کانفلکٹ ہونے نہیں جا رہا, بٹ وہ یہ بھی سگنل کر رہی ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ کوئی بہت جلد بھی ختم نہیں ہوگا.
تو میرے خیال میں آپ نے بجا فرمایا، امریکہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا، ایران بھی افورڈ نہیں کر سکتا، مگر ان کو اپنا ووٹ بینک یا اپنے عوام کو دکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو سگنل دینا ہے. تو بظاہر ہمارا بھی سینس یہ ہے، جو دنیا بھر کے اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3-4 روز کے بعد سچویشن کافی حد تک کلیئر ہوگی، اور مارکیٹس نے یہ انکارپوریٹ کیا ہوا ہے کہ کوئی بڑا ٹسل کانفلکٹ نہیں ہو رہا، اور مارکیٹ نے یہ بھی انکارپوریٹ کیا ہوا ہے کہ جنگ ہونے نہیں جا رہی، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو مارکیٹس جتنی گری ہیں اس سے بہت زیادہ گر جاتی ہیں. تھینک یو سو مچ جناب محمد سہیل ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد